السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وقت مختصر ہے، انتہائی خوشی ہو رہی ہے، اس خوبصورت جامعہ میں دوسری بار حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں سلام عقیدت و محبت بھی پیش کرتا ہوں انتہائی معتبر علمی اور روحانی شخصیت جو مجھ سے بڑی محبت دو حوالوں سے فرماتے ہیں۔ ایک میری نسبت جو خانقاہ شریف سے حضور قبلہ قاضی عبدالدائم دائم صاحب میرے تایا جان، اور دوسری نسبت میرے برادر نسبتی حضور قبلہ پیر محمد طیب الرحمن قادری پیرا شریف، اس نسبت سے بھی آپ مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ مجھے حضور ضیاء الامت کا ایک استادوں سے سنا ہوا قول یاد آ گیا۔ کسی نے حضور ضیاء الامت سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے، تو آپ اتنے بڑے جسٹس بھی رہے، تو آپ نے اسلام آباد میں کیوں نہیں بنایا، کسی بڑے شہر میں کیوں نہیں بنایا، ایک دور افتادہ علاقے میں آپ نے بحیرہ شریف، اس وقت نہ موٹر وے تھی نہ معاملات تھے، تو آپ نے وہاں پہ کیوں ادارہ بنایا؟ تو حضور ضیاء الامت نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا جب مرغی بچے دینے کے لیے انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا، تو وہ کوئی کونا خدرا اور اندھیری جگہ ڈھونڈتی ہے، پھر وہاں وہ 21 دن اپنی ریاضت میں گزار کر پھر وہ اپنے محنت اور ثمر کے ساتھ وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو دیکھ کر جب پروان چڑھتے ہیں تو وہ جو اس کا لمحہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے اس لیے بحیرہ شریف کا انتخاب کیا ہے کہ یہ علاقہ تو دور افتادہ ہے، نہ یہاں پر کوئی اس طرح مناسب ٹرانسپورٹ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہی بچے جب دنیا عالم میں پھیلیں گے، جب یہ مقام یہاں سے لے کر جائیں گے، تو پھر دنیا کو جو نام بحیرہ ہوگا، پھر اس وقت دنیا کو اس بحیرہ کے نام کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے شیخ و مرشد کے اسی نسبت کے ساتھ اسی پر عمل کرتے ہوئے ہری پور کے گاؤں میں یہ ادارہ بنایا ہے، اور یہ ادارہ بچیوں کا ادارہ ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا کہ جب باپ دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے، اور جب ماں دیندار ہو تو دین نسلوں میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں خود ایک ادارے کا مہتمم ہوں، بچیوں کا یہ ادارہ ہے۔ میں قبلہ پیر محمد طیب الرحمن صاحب کے ساتھ ایک دفعہ کراچی دورے پہ تھا، تو مجھے مفتی منیب الرحمن صاحب مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بحیرہ شریف کی تعلیم کے بعد اب ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ جمعہ پڑھانا بھی کوئی کام ہے، آپ خانقاہوں والے لوگ ہیں، آپ چاہیے آپ کو ادارہ بنائیں۔ تو میں نے کہا حضور کون سا ادارہ ہو؟ تو کہا آپ بچیوں کا ادارہ بنائیں۔ کہ ہمارے یہ جس طرح مجھ سے قبل پہلے بھی بزرگ فرما رہے تھے کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی ادارے تو بہت ہیں، لیکن بچیوں کے ادارے کام ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہماری شریعت کے دو پہلو ہیں، ایک شریعت کے مسائل کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ تھا، اور پھر ایک شریعت کا پہلو جو تھا وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ جب لوگ حضور کی ذات کے بعد جب حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر حضرت ام المومنین کے پاس آتے اور آ کر حضور علیہ السلام اور شریعت کے بارے میں سوال کرتے، جن میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ اے امی جان ہمیں حضور کے اوصاف کے بارے میں بتائیے۔ تو میری اور آپ کی ماں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، سارا قرآن میرے نبی کے اوصاف سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرا ایک ذوق ہے، میرے اب بھائی یہاں بیٹھے ہیں، تو میں اسی نسبت سے اپنی ماؤں بہنوں کے لیے اس ہستی کے شان میں 2-3 اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ تو اے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو اے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری تقدیس و پاکیزگی کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ، اے سورہ نور میں جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی ہے کہکشاں عائشہ، تھا آقا و صدیق میں پیار کتنا ہے اسی پیار کی ہے داستاں عائشہ، خود قرآن میں رب نے بتایا ہمیں سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ وآخر دعوانا الحمد